السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ایک جگہ پر ارطغرل سردار اور ان کے سپاہی بھیس بدل کر موجود تھے اور یہ النجک کے لیے جال بچھایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد النجک اور اس کے سپاہی ان کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ النجک خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاؤس لازمی زخمی ہوگا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا، تم بھی ہمارے ساتھ آؤ گے زانگوج، دیکھتے ہیں کہ تمہاری معلومات کتنی صحیح تھی۔ پھر النجک سپاہیوں کو حملہ کرنے کا کہتا ہے۔ النجک کہتا ہے، تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میری تلوار سے اپنے سلطان کو بچا لو گے؟ اس کے بعد النجک ہتھیار پھینکنے اور سلطان کیکاؤس کو حوالے کرنے کا کہتا ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی تلوار نیچے گاڑ دیتے ہیں۔ پھر النجک کہتا ہے، زانگوس، تمہاری وجہ سے ہمارا فائدہ ہوا، ہم کیکاؤس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھنے لگتا ہے اور لیٹے ہوئے آدمی کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے، ہمارے خان نے تمہیں اور تمہارے بھائی کو حکومت دی تھی، لیکن تم نے انہیں دھوکہ دیا۔ دراصل النجک اس لیٹے ہوئے آدمی کو کیکاؤس سمجھ رہا تھا۔ اس طرح ارطغرل سردار اس کی گردن پر خنجر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ان پہاڑوں میں شکار اور شکاری دونوں موجود ہیں۔ ایک لمحہ پہلے تم شکاری تھے اور اب تم شکار ہو۔ اپنے سپاہیوں کو کہو کہ ہتھیار پھینک دے۔ النجک اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، ان سب کو مار دو، لیکن سب سے پہلے مجھے مار دو، میں دشمن کا قیدی بننے کے بجائے مرنا پسند کروں گا۔ یہ سن کر منگول سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو اتنے میں ارطغرل سردار کے چھپے ہوئے سپاہی بھی سامنے آتے ہیں۔ اس طرح النجک کے علاوہ سارے منگول مارے جاتے ہیں اور ارطغرل سردار کے سپاہی اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر النجک کہتا ہے، یہ کھیل آج ہی ختم ہوگا، آج ہم میں سے ایک کوئی مرے گا۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں، تو آؤ پھر ملون انسان۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بمسی اور حفصہ اپنے خیمے میں موجود تھے۔ حفصہ بمسی کے پاس آ کر کہتی ہے، بمسی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، لیکن آپ نے میری بات نہیں سنی، مجھ میں اب اور برداشت کرنے کی ہمت نہیں رہی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ بمسی کہتا ہے، میں ایک کائی ہوں حفصہ، میں کہیں بھی نہیں جا رہا۔ حفصہ کہتی ہے، میں نے بہت سوچا ہے بمسی، آپ اتنی جلدی انکار نہ کریں، ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، نیکیا میں میرا خاندان موجود ہے۔ بمسی کہتا ہے، میں نیکیا میں کیا کروں گا،
मैं एक सिपाही बनने के अलावा कुछ भी नहीं जानता। हफ्सा कहती है, पहले हमें जाना चाहिए, फिर हम कोई हल निकाल लेंगे बमसी। बमसी कहता है, अर्तुल भाई मुझे ओहदे से हटा सकते हैं हफ्सा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। मेरे तमाम भाई और दोस्त इस कबीले में हैं, मैं इसी कबीले में पैदा हुआ था। मेरी बात याद रखना हफ्सा, काई कबीले का नाम मेरे दिल पर लिखा हुआ है और मैं इसे नहीं मिटा सकता। मैं कहीं भी नहीं जा रहा। ये सुनकर हफ्सा कहती है, आप कबीले से प्यार करते हैं लेकिन कबीला हमें नहीं चाहता। आइब्रस ने उस रात हमारी बातें सुन ली थी और साउची से बात की थी। साउची उस पर हमला करने वाला था। सलजान भी मेरे पीछे पड़ी हुई है और अब आपको भी जिम्मेदारी से हटा दिया गया है। ये वाज़ेह है कि हम उन पर बोझ बन गए हैं। ये सुनकर बमसी कोई जवाब नहीं देता और सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब अर्तुरुल सरदार और अलंजक के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह अर्तुरुल सरदार उसकी गर्दन पर खंजर रख देते हैं। अलंजक कहता है, मार दो मुझे, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? अर्तुरुल सरदार कहते हैं, जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि अलबास्ती कौन है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये कहकर अर्तुरुल सरदार उसे जख्मी कर गिरा देते हैं और फिर बुलंद आवाज में कहते हैं, जीत उनकी नहीं होती जो बुलंद रास्ते पर चलते हैं, बल्कि उनकी होती है जो इंसाफ पर चलते हैं। फिर वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। ये अच्छा ही हुआ है। जब कोचा पहाश वो ख़त लेकर वापस लौटेगा तो फुप्पी जान खुद अर्तागुल को हमारे हवाले कर देंगी। ये सुनकर आयतुलन कहती है, बेटा सोच लो, अगर हम इस मुश्किल वक्त पर काबू पा भी लेते हैं तो फिर क्या होगा? ये सुनकर तुदकिन कहता है, आप क्या कहना चाह रही हैं वालदा? आयतुलन कहती है, तुम्हारे बाबा सोचने समझने की सलाहियत खोते जा रहे हैं। अगर कबीले का सरदार अपनी बसीरत ही खो बैठे तो उससे कोई अच्छाई की तवक्को नहीं की जा सकती है। काई कबीले वालों के आने के बाद हमें सुकून नहीं नसीब हुआ है। क्या सिर्फ वही इसके ज़िम्मेदार हैं? नहीं, बल्कि तुम्हारे बाबा भी बराबर के शरीक हैं इसमें। मुख्तसर अल्फाजों में ये समझ लो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाबा अपनी सरदारी खो बैठेंगे। तुम्हें आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी निभानी होगी और कबीले का सरदार बनना पड़ेगा। ये सुनकर तुदकिन हैरान होता है। फिर वो आयतुलन के साथ आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मरकज़ी ख़ैमे में हाइमा खातून, हलीमा सुल्तान और देरी दमीर बैठे हुए थे। हलीमा कह रही थी, अगर उन्होंने वो मकतूब हासिल कर लिया तो क्या होगा? हाइमा खातून कहती हैं, हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए बेटी। फिर हाइमा खातून कहती हैं, देरी दमीर, क्या हम हलीमा सुल्तान को कबीले से बाहर लेकर जा सकते हैं? देरी दमीर कहता है, बहुत मुश्किल है हाइमा खातून, बहुत मुश्किल। एक चुड़िया भी कबीले से बाहर नहीं जा सकती है। इतने में कुंदोक तो वहाँ आ जाता है और कहता है, वालदा ये सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी देर के लिए कबीले से बाहर क्या चला गया, कबीले में फसाद खड़ा हो गया। हाइमा खातून कहती हैं, तुमने सही सुना है बिल्कुल। अगर उन्होंने कासिद को पकड़ लिया
تو سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کندوگ تو حیران ہو کر پوچھتا ہے، کیسا قاصد والدہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہم نے سلطان کو قاصد روانہ کیا تھا ان کی طرف۔ یہ سن کر کندوگ تو کہتا ہے، آفرین ہے آپ کی سوچ پر، کاش کہ آپ اپنے منصوبے سے مجھے پہلے آگاہ کر دیتے۔ یہ سن کر حلیمہ بول پڑتی ہے اور کہتی ہے، قاصد کو میں نے روانہ کیا تھا، آپ کو اس سارے معاملے کی خبر ہوتی اگر آپ قبیلے میں موجود ہوتے تو۔ کندوگ تو کہتا ہے، نہیں حلیمہ سلطان نہیں، یہ بات اب واضح ہو چکی ہے کہ آپ اس قبیلے پر سلطان کی طرح راج کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کی حکمرانی کی وجہ سے ہمارا قبیلہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ بجائے یہ بتانے کے کہ میرا بھائی کہاں ہے، آپ اس قبیلے کو مزید مشکلات میں ڈالتی جا رہی ہیں۔ پھر کندوگ تو کہتا ہے، آپ لوگ کیا توقع کر رہے ہیں؟ پھر وہ پوچھتا ہے، آخر قاصد کے بارے میں انہیں پتہ کیسے چلا؟ پھر حائمہ خاتون کو وہ خیال آتا ہے جب انہیں گوبچے نے کہا تھا، آپ پتہ لگوائیں کہ ارطغرل کہاں ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون نے کہا تھا، اب مجھے اس سے اگلوانا ہی پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اندر حلیمہ کے پاس چلی گئی تھیں اور وہ خط لکھ رہی تھی حلیمہ، اور حلیمہ نے کہا تھا کہ میں سلطان کو ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی ہوں، اور گوبچے نے یہ ساری باتیں باہر کھڑے ہو کر سن لی تھی، اور حائمہ خاتون نے کہا تھا، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں گوبچے نے سننے کے بعد تودقن کو بتا دیا تھا، اور تودقن نے اپنے سپاہی کوچہ پہاش کو گنگس سپاہی کے پیچھے روانہ کر دیا تھا، اور گنگس سپاہی کو منگولوں نے چاروں طرف سے گھیر کر اسے قابو کر لیا تھا، لیکن اتنے میں بمسی نے آ کر گنگس کی جان بچا لی تھی اور وہ خط بھی حاصل کر لیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی حائمہ خاتون کہتی ہیں، یا اللہ، ہمارے قاصد کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا میرے مالک۔ دلی ضمیر کہتا ہے، آمین۔ اتنے میں بمسی خیمے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، بمسی۔ حلیمہ بھی کہتی ہے، بمسی۔ پھر بمسی حائمہ خاتون کے پاس آ جاتا ہے اور ان کا ہاتھ چومتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، خوش رہو بیٹا۔ اس کے بعد بمسی دلی ضمیر سے گلے ملتا ہے، اور پھر وہ کندوگدو سے بہت پرجوشی سے ملتا ہے، اور پھر وہ حلیمہ سلطان کو بھی خوش آمدید کہتا ہے۔ حلیمہ بھی اسے کہتی ہے، خوش آمدید بمسی۔ بمسی کہتا ہے، بہت شکریہ۔ پھر دلی ضمیر کہتے ہیں، کیا کرتا رہا ہے اتنے دن میرا شیر؟ یہ سن کر دلی ضمیر کو بمسی کہتا ہے، پہاڑوں میں لڑتا رہا ہے آپ کا شیر۔ حائمہ خانم، دندار بالکل ٹھیک ہے، اور شہزادہ یزید بھی بہت بہادر ہو گیا ہے۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے، حائمہ خانم، میں گنگت کو بھی اپنے ساتھ لایا ہوں۔ یہ سن کر حائمہ خاتون حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں، گنگت؟ پھر بمسی کہتا ہے، گنگت اندر آ جاؤ۔ اس کے بعد گنگت سپاہی اندر آ جاتا ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، گنگت خیریت ہے؟ یہ سن کر گنگت کہتا ہے، منگولوں نے حملہ کر دیا تھا حائمہ خاتون۔ یہ سن کر حائمہ خاتون اور حلیمہ سلطان پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر گنگت کہتا ہے، بمسی کی وجہ سے میری جان بچ گئی، انہیں معلوم تھا کہ میں مکتوب لے کر جا رہا ہوں۔ پھر گنگت کو کندوگدو کہتا ہے، قسمت نے ہمیں پھر بچا لیا ہے۔ پھر وہ بمسی کو کہتا ہے، بمسی، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ بمسی کہتا ہے، جیسے آپ کی خواہش بھائی۔ پھر کندوگدو کہتا ہے، اب میں معاملہ آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں، جو بہتر سمجھیں وہ کر لیجئے، مناسب سمجھیں تو مجھے فیصلے سے آگاہ کر لیے گا۔ یہ کہہ کر
قندوق تو وہاں سے چل پڑتا ہے۔ پھر بمسی دوبارہ دھیری دمیر سے ملتا ہے۔ دھیری دمیر اسے کہتا ہے تمہیں میں نے بہت زیادہ یاد کیا ہے بیٹا، بہت زیادہ۔ باہر گمستکن جو تھا وہ تودیکن کے ساتھ ٹہل رہا تھا اور تودیکن کہہ رہا تھا میرے سپاہی اسے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے مجھے امید ہے تمہارے سپاہی اسے تلاش کر لیں گے، آخر کب تک بچے گا وہ۔ اتنے میں کوچا پہاش وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب اس سپاہی کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے، اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان نکل گیا ہے۔ یہ سن کر تودیکن کہتا ہے تم بیوقوف ہو، فوراً جا کر اسے تلاش کر لے کر آؤ۔ کوچا پہاش چل پڑتا ہے۔ پھر تودیکن کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے؟ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے محل میں موجود میرے سپاہی ایک دوسرا مکتوب سلطان تک پہنچا دیں گے۔ یہ سن کر تودیکن کہتا ہے آپ تو مجھے حیران کر رہے ہیں۔ پھر تودیکن کہتا ہے محل کے حالات کیسے ہیں سلطان اور سعد الدین کوپیک؟ یہ سن کر تودیکن کو گمستکن کہتا ہے سلطان ایک بہت بڑے بادشاہ ہیں اور سعد الدین جیسا شیطان آدمی انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ تودیکن کہتا ہے تو شیطان اور فرشتہ ایک ہی محل میں موجود ہیں۔ پھر گمستکن کہتا ہے میں اس کہانی کا منتظر ہوں تودیکن۔ یہ سن کر تودیکن کہتا ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ سن کر گمستکن کہتا ہے اس کہانی کا اختتام ہمیں ہی کرنا چاہیے تودیکن۔ یہ سن کر تودیکن سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل قبیلے میں پہنچ گیا تھا اور ارطغرل چھپ چھپ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر ارطغرل ایک جگہ چھپ کر تھوڑا آگے بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف حکیم آرتک اور دھیری دمیر ایک خیمے میں موجود تھے۔ حکیم آرتک کہہ رہا تھا کیا عبد الرحمن نے نویان کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے؟ یہ سن کر دھیری دمیر کہتا ہے اس نے شمولیت تو اختیار کر لی ہے لیکن مجھے پریشانی ہے کہ وہ وہاں سے باہر کیسے نکلے گا۔ دھیری دمیر کہتا ہے ایک دن ہمیں ارطغرل کو یہاں سے مشکل وقت سے نکالنا پڑے گا۔ یہ سن کر حکیم آرتک کہتا ہے ایک دن وہ وقت آئے گا جس دن مرد مجاہد نکل کر آئے گا اور اس کے بعد ہر چیز تبدیل ہو جائے گی دھیری دمیر۔ یہ سن کر دھیری دمیر کہتا ہے تو اس مرد مجاہد کو جلد ظاہر ہو جانا چاہیے۔ یہ سن کر حکیم آرتک کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ اتنے میں ارطغرل ان کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے اور ارطغرل کہتا ہے خوش آمدید۔ یہ سن کر دھیری دمیر کہتا ہے خوش آمدید بیٹا۔ پھر وہ ان سے ملتا ہے۔ پھر ارطغرل حکیم آرتک کو کہتا ہے بہت شکریہ، میں آپ کا مشکور ہوں۔ یہ سن کر دھیری دمیر حکیم آرتک کہتا ہے مجھے شرمندہ مت کریں ارطغرل صاحب، جب تک آپ سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے تب تک ہم آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں گی اس کو دور کرنے میں آپ کی بھرپور مدد کرتے رہیں گے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے وقت نہیں ہے زیادہ۔ اتنے میں بمسی اندر داخل ہو جاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم۔ اتنے میں ارطغرل پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے۔ بمسی کہتا ہے بھائی۔ ارطغرل کہتا ہے بمسی۔ بمسی سے ارطغرل گلے ملتا ہے۔ بمسی کہتا ہے بھائی میں نے تو آپ کے بارے میں کچھ اور ہی سنا تھا، یہ تو کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آپ کو قبیلے سے بے دخل کر دیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے انہیں جو کرنا ہے کرنے دو بمسی،
اور تم جانتے ہو نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بمسی کہتا ہے میری جان آپ پر قربان بھائی۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو۔ اس کے بعد بمسی، ارطغرل، حکیم ارطغرل اور دیر دمیر بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ پھر بمسی کہتا ہے بھائی آپ کا ہاتھ۔ ارطغرل کہتا ہے سمجھو بمسی، ایک مچھر نے کاٹ لیا تھا۔ یہ سن کر بمسی کہتا ہے بھائی میں اس مچھر کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سن کر ارطغرل کہتا ہے حوصلہ رکھو بمسی، اگر آپ کا مقصد بڑا ہو تو مشکل وقت تو آتے ہی ہیں، لیکن آپ کو صبر سے کام لینا ہوتا ہے۔ بمسی کہتا ہے ٹھیک کہا آپ نے بھائی، ٹھیک کہا، بہت دن ہو گئے ہیں میں نے کافروں کو نہیں مارا ہے، میری روح بے چین ہو گئی ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے حلیمہ سلطان کو میرے یہاں آنے کی خبر دینی ہوگی۔ یہ سن کر حکیم ارطغرل کہتا ہے میں ابھی خبر دے دیتا ہوں۔ ارطغرل کہتا ہے بہت شکریہ آپ کا۔ پھر حکیم ارطغرل کھڑا ہوتا ہے اور وہاں سے چل پڑتا ہے۔ پھر بمسی کہتا ہے دمیر استاد آپ جانتے ہیں کہ مجھے افسوس کرنا نہیں آتا ہے، میری تعزیت قبول کیجیے، میرا دل اندر سے جل رہا ہے۔ یہ سن کر دیر دمیر کہتا ہے شکریہ بیٹا۔ دوسری طرف حلیمہ کہتی ہے میں تمہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھانا چاہتی ہوں میرے بچے۔ اتنے میں تورالی اندر داخل ہوتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سب خیریت تو ہے تورالی؟ تورالی کہتا ہے ارطغرل بھائی آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر حلیمہ خوش ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف آیتولن کرکر سردار کا ہاتھ دھلوا رہی تھی۔ کرکر سردار کہہ رہا تھا میرا نہیں خیال کہ ارطغرل قاتل ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، وہ نہ ہی ہماری حکومت سے غداری کر سکتا ہے۔ آیتولن کہتی ہے تو پھر ارطغرل کو یہاں آ کر جرگے کا سامنا کرنا چاہیے، اگر وہ بے قصور ہے تو چھپتا کیوں پھر رہا ہے؟ پھر آیتولن کو کرکر کہتا ہے گو مستقیم مجھے اپنے بھائیوں کی طرح عزیز ہے، اگر میں زندہ ہوں تو اسی کی وجہ سے ہوں، میری زندگی بچانے کی وجہ سے اس نے منگولوں سے جنگ لڑی، اسی جنگ کی وجہ سے اس کا پیر بھی متاثر ہو گیا، لیکن اس بار وہ حق پر نہیں ہے، وہ فتنے کو غلط جگہ پر تلاش کر رہا ہے۔ آیتولن کہتی ہے آپ ہمیشہ میرے بھائی پر بھروسہ کرتے آئے ہیں۔ کرکر کہتا ہے میں کرتا تھا اور کرتا ہوں، لیکن اس بار نہیں، وہ ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے نئے فتنے کھڑے کر رہا ہے۔ یہ سن کر آیتولن غصے میں آ جاتی ہے اور وہ تسلا اٹھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف حلیمہ سلطان ارطغرل کے پاس پہنچ گئی تھی۔ ارطغرل کہتا ہے تیار ہو جاؤ حلیمہ سلطان، تم کونیا جاؤ گی۔ یہ سن کر حلیمہ کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا؟ ارطغرل کہتا ہے کیا ہوا اگر ہمارا قاصد وہاں نہ پہنچ چکا، اس لیے اب تم خود جاؤ گی۔ دیر دمیر کہتا ہے لیکن یہ کیسے ممکن ہوگا بیٹا؟ ارطغرل کہتا ہے غدار کی مدد لیں کونیا پہنچنے تک۔ دوسری طرف گندھوگتو پانی نکال کر اسے پینے لگتا ہے، لیکن اسے وہ خیال آتا ہے کہ قبیلہ مشکل وقت میں ہے اور تمہاری بیوی قبیلے میں فتنہ پھیلا رہی ہے اور قبیلے کے اہم فیصلے تمہیں بتائے بغیر کیے جا رہے ہیں، لیکن تم کیا کر رہے ہو گندھوگتو؟ تم نے اپنے حواس پر قابو پانا پڑے گا، تم سلیمان شاہ کے بیٹے ہو، اگر تمہیں یہاں آگے بڑھنا ہے تو اپنی کشتیاں جلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دوسری طرف کوچا پہاش جو ہے وہ اپنے خیمے میں بیٹھ کر
کھانا کھا رہا تھا۔ پھر اتنے میں دیری ضمیر وہاں آ جاتا ہے۔ دیری ضمیر کہتا ہے خوش آمدید بیٹا۔ کوچہ پہاش کہتا ہے خوش آمدید استاد، آئیے بیٹھیے، شوربہ گرم ہے، کھانا شروع کیجیے۔ دیری ضمیر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے شکریہ بیٹا، لیکن میں تم سے ایک اہم معاملے کے بارے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ یہ بات ہم دونوں کے درمیان ہی رہے گی۔ ترگت اور دوان تمہارے بہت نفرت کرتے تھے تم سے، لیکن اب وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تم نے اپنے رویے سے ثابت کر دیا ہے کہ تم کتنے بہادر سپاہی ہو۔ کوچہ پہاش کہتا ہے بہت شکریہ ضمیر استاد۔ پھر دیری ضمیر کہتا ہے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے کوچہ پہاش، تاکہ ہم اپنے پر لگے گئے الزامات کو دھو سکیں۔ کوچہ پہاش کہتا ہے ترگت اور دوان نے میری زندگی بچائی ہے، وہ دونوں میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میں ان کی ہمیشہ عزت کرتا رہوں گا، میں منتظر ہوں آپ کے حکم کا۔ پھر دیری ضمیر کہتا ہے بیٹا کل صبح مجھے اور حلیمہ سلطان کو سورج نکلنے سے پہلے نکلنا ہوگا، اور قبیلے کے سپاہی تمہارے اختیار میں ہیں۔ کوچہ پہاش کہتا ہے کیا آپ کی ارطغرل بھائی سے بھی ملاقات متوقع ہے؟ یہ سن کر دیری ضمیر کہتا ہے بالکل ہوگی بیٹا۔ یہ سن کر کوچہ پہاش کہتا ہے فکر نہ کریں ضمیر استاد، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے خوشی ہوگی جب آپ الزامات سے بری ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کوچہ پہاش کھانا کھانے لگتا ہے اور دیری ضمیر ایک سیب اٹھا کر کھانے لگتا ہے۔ پھر دوسرے خیمے میں حلیمہ اور ارطغرل موجود تھے۔ حلیمہ کہہ رہی تھی کہ ایک کے بعد ایک جدائی آ رہی ہے ارطغرل کہتا ہے تم محفوظ رہو سورج کی تپش سے، یخ بستہ ہواؤں سے، کوئی بھی تمہارا رکاوٹ نہ بن پائے، خیریت سے جاؤ اور خیریت سے واپس آ جاؤ۔ دوسری طرف کرکٹ سردار سو رہا تھا اور آیت الن بہت غصے میں تھی، کیونکہ کرکٹ نے اس کے بھائی کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا ابھی ہی کام تمام کر دیتے ہیں، لیکن وہ خنجر اٹھا کر باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون حلیمہ کو کہہ رہی تھیں خیال رکھنا بچی، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور کونیا کا سفر بہت لمبا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں گوبچے بھی کان لگا کر سن رہی تھی۔ اور تم جانتی ہو نا جو ہم نے قاصد بھیجا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حلیمہ کہتی ہے یہاں کی حدود تک نکلنے تک ارطغرل ہمارے ساتھ ہوں گے والدہ، اور اگر میرے بچے کو اپنے بابا کی طرح بہادر بننا ہے تو اسے مشکل وقت کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اللہ کی امانت میں سونپا میں نے تمہیں، خیریت سے جاؤ اور خیریت سے آؤ، لیکن میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں بیٹا، ارطغرل قیامت سے ابھی تک ناراض ہے۔ حلیمہ کہتی ہے وہ آپ سے ناراض نہیں ہو سکتے ہیں والدہ، وہ تو آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے اور آپ کا ہاتھ چومنے کے لیے بے چین ہیں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں میں بھی اسے بہت یاد کرتی ہوں بیٹا، اللہ کبھی بھی کسی ماں کو اس کے بچے سے محروم مت کرے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں چلو بیٹی اللہ کی امان میں دیا۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون جانے لگتی ہیں تو حلیمہ کہتی ہے والدہ ارطغرل نے ایک اور پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے کہا تھا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کیا کوئی راز کی بات ہے؟ حلیمہ کہتی ہے ہاں۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں تو بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ حلیمہ کہتی ہے سوگر تکن۔ حلیمہ کہتی ہے والدہ سوگر تکن۔ حائمہ خاتون حیران ہوتی ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے ارطغرل نے بتایا ہے کہ ان کے بھائی زندہ ہیں والدہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون حیران ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ
خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اسے کیسے معلوم ہوا؟ حلیمہ کہتی ہے تھوڑا صبر کریں والدہ، جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے وہ آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس لے کر آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون رونے لگتی ہیں اور حلیمہ سلطان کے گلے لگ کر بہت زیادہ رونے لگتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ صغر تک زندہ ہے۔ پھر حائمہ خاتون اللہ سے دعا مانگتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے میرے بچے سے ملوا دے میرے رب، مجھے جلد سے جلد میرے بیٹے سے ملوا دیں۔ حلیمہ کہتی ہے آمین۔ پھر حائمہ خاتون دوبارہ حلیمہ سے گلے ملتی ہیں۔ دوسری طرف دودھکن گوبچے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ گوبچے کہتی ہے وہ کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے، آپ چل جائیں اور انہیں زندہ لے کر آئیں تاکہ آپ کو سزا مل سکے۔ یہ سن کر دودھکن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آیت الن، گمستکن اور گنجا گل ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت الن کہہ رہی تھی اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں ہمیں حائمہ خاتون سے بات کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے گوبچے کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، کیونکہ وہ گوبچے کو اپنی بیٹے کی طرح سمجھتی ہیں، اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا ان سے جان چھڑوا لیں گے؟ نہیں، جب تک کرکر زندہ ہے تب تک ہمیں حائمہ کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا۔ اتنے میں دودھکن وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے گمستکن صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آیت الن اور گنجا گل وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے خیریت ہے بیٹا؟ دودھکن کہتا ہے معلوم ہو گیا ہے ارطغرل کہاں ہے۔ گمستکن کہتا ہے کہاں ہے؟ دودھکن کہتا ہے وہ کل اپنی بیوی اور دیری دمیر سے ملاقات کرے گا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا قاصد کونیا نہیں پہنچ سکا تو انہوں نے یہ خط بحیثیت خود پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گمستکن کہتا ہے تم نے اپنے بابا سے تو ذکر نہیں کیا ہے؟ دودھکن کہتا ہے نہیں، وہ نہیں جانتے۔ گمستکن کہتا ہے تم جانتے ہو نا کہ تمہارے بابا اپنے بھانجے کے لیے کتنے حساس ہیں۔ دودھکن کہتا ہے میں خود اس معاملے سے نمٹوں گا۔ پھر گمستکن کہتا ہے ہاں یہ بہتر ہے، تم خود جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ اتنے میں کوچا پہاش اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے یاد کیا تھا۔ دودھکن کہتا ہے سپاہیوں کو تیار کرو، ہم صبح سویرے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ارطغرل کہاں ہے۔ دوسری طرف رات کا وقت ہو گیا تھا، ایک منگول وہاں پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں کوچا پہاش اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے نویان کے پاس میرے لیے ایک خبر ہے۔ پھر صبح کا وقت ہو جاتا ہے، منگولوں کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ دو سپاہی نویان کے خاص سپاہی کو پکڑ کر وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر سپاہی اسے تانگت کو نویان کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ نویان اسے کہتا ہے اچھا تو تم لوٹ آئے ہو، کہاں تھے تم تانگت؟ تانگت آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر نویان اپنا خنجر نکال کر تانگت کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور دوبارہ پوچھتا ہے کہاں تھے تم؟ تانگت کہتا ہے میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نویان کہہ رہا تھا تم مجھ سے ایسا کیا چھپا رہے ہو جو تم میرے سب سے قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ نہیں بولنا چاہتے ہو؟ پھر تانگت کہتا ہے میں آپ سے تنہائی میں ہی بات کروں گا نویان۔ یہ سن کر نویان اپنے سپاہیوں کو جانے کا اشارہ کرتا ہے، سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے بولو تانگت؟ تانگت کہتا ہے وزیر آرتاخوش مر چکا ہے۔ نویان کہتا ہے کیسے؟ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون قبیلے میں پہنچ گئی تھی
اور وہ آیت الن کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں آیت الن کی نظر اس پر پڑتی ہے تو آیت الن تو حیران ہی رہ جاتی ہے کہ یہ یہاں کہاں سے آ گئی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت کہتی ہے، آیت الن خاتون۔ یہ دیکھ کر آیت الن اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، یہاں تم کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، جلدی کرو۔ سلجان بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر آیت الن اسے ایک طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، چھوڑو مجھے۔ آیت الن کہتی ہے، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے، مجھے تمہاری یاد یہاں تک لے آئی۔ یہ سن کر آیت الن کہتی ہے، تم کتنی ڈھیٹ خاتون ہو، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے، موسم سرما بہت قریب ہے، مجھے سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ آیت الن کہتی ہے، نہیں، تم یہاں نہیں ٹھہر سکتی ہو۔ وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے، میری ہڈیاں تو سڑ ہی جائیں، یہی چاہتی ہو نا تم؟ یہ سن کر سلجان بھی حیران ہو جاتی ہے کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے آخر۔ پھر آیت الن اسے کہتی ہے، تم قبیلے سے باہر ایک جگہ پر انتظار کرو، وہاں میں تمہاری ضرورت کا سامان لے کر تمہیں دیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ خاتون کہتی ہے، شکریہ آیت الن خاتون، اس دفعہ جاڑا بہت سخت ہوگا۔ پھر آیت الن کہتی ہے، اگر کبھی تم دوبارہ یہاں نظر آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، یاد رکھنا، اب جاؤ یہاں سے۔ سلجان بھی چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پھر آیت الن واپس آ جاتی ہے اور سلجان اس بوڑھی عورت کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہے۔ اتنے میں گونجا گل آیت الن کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، پھوپھی جان، کیا ہوا ہے آپ کو؟ کیا آپ ٹھیک تو ہیں؟ آیت الن کہتی ہے، وہ مکار عورت دوبارہ آئی تھی۔ گونجا گل کہتی ہے، میں نے بتایا تھا نا، یہ آپ کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گی۔ گونجا گل کہتی ہے، چلیں آپ پریشان مت ہوں، میں اسے اپنے طریقے سے سمجھا دوں گی کہ وہ آئندہ آپ کو تنگ نہ کرے۔ پھر گونجا گل بوڑھی خاتون کے پیچھے روانہ ہو جاتی ہے اور آیت الن بھی پریشان تھی۔ حلیمہ کہتی ہے، سوگر تکن۔ حلیمہ کہتی ہے، والدہ سوگر تکن۔ حائمہ خاتون حیران ہوتی ہیں۔ پھر حلیمہ کہتی ہے، ارطغرل نے بتایا ہے کہ ان کے بھائی زندہ ہیں والدہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون حیران ہو جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں، اسے کیسے معلوم ہوا؟ حلیمہ کہتی ہے، تھوڑا صبر کریں والدہ، جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے وہ آپ کے بیٹے کو آپ کے پاس لے کر آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر حائمہ خاتون رونے لگتی ہیں اور حلیمہ سلطان کے گلے لگ کر بہت زیادہ رونے لگتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ سوگر تکن زندہ ہے۔ پھر حائمہ خاتون اللہ سے دعا مانگتی ہیں اور کہتی ہیں، مجھے میرے بچے سے ملوا دے میرے رب، مجھے جلد سے جلد میرے بیٹے سے ملوا دیں۔ حلیمہ کہتی ہے، آمین۔ پھر حائمہ خاتون دوبارہ حلیمہ سے گلے ملتی ہیں۔ دوسری طرف دودکن گوبچے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ گوبچے کہتی ہے، وہ کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہو چکا ہے، آپ چل جائیں اور انہیں زندہ لے کر آئیں تاکہ آپ کو سزا مل سکے۔ یہ سن کر دودکن بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف آیت الن، گمستکن اور گونجا گل ایک خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت الن کہہ رہی تھی، اس سے پہلے کہ حالات خراب ہوں ہمیں حائمہ خاتون سے بات کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے گوبچے کے رشتے کے بارے میں بات کی تھی، کیونکہ وہ گوبچے کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہیں، اور اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا ان سے جان چھڑوا لیں گے؟ نہیں، جب تک کرکو زندہ ہے تب تک ہمیں حائمہ کا بھی ساتھ چاہیے ہوگا۔ اتنے میں دودکن وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، گمستکن صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ سن کر آیت الن اور گونجا گل وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، خیریت ہے بیٹا،
تودکن کہتا ہے معلوم ہو گیا ہے ارطغرل کہاں ہے۔ گمستکن کہتا ہے کہاں ہے؟ تودکن کہتا ہے وہ کل اپنی بیوی اور ڈیڈی ڈمیر سے ملاقات کرے گا۔ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا قاصد کونیا نہیں پہنچ سکا تو انہوں نے یہ خط بحیثیت خود پہنچانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ گمستکن کہتا ہے تم نے اپنے بابا سے تو ذکر نہیں کیا ہے؟ تودکن کہتا ہے نہیں، وہ نہیں جانتے۔ گمستکن کہتا ہے تم جانتے ہو نا کہ تمہارے بابا اپنے بھانجے کے لیے کتنے حساس ہیں۔ تودکن کہتا ہے میں خود اس معاملے سے نمٹوں گا۔ پھر گمستکن کہتا ہے ہاں یہ بہتر ہے، تم خود جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ اتنے میں کوچا پہاش اجازت لے کر اندر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ نے مجھے یاد کیا تھا۔ تودکن کہتا ہے سپاہیوں کو تیار کرو، ہم صبح سویرے روانہ ہو جائیں گے۔ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ ارطغرل کہاں ہے۔ دوسری طرف رات کا وقت ہو گیا تھا۔ ایک منگول وہاں پہنچ گیا تھا۔ اتنے میں کوچا پہاش اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے نویان کے پاس میرے لیے ایک خبر ہے۔ پھر صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ منگولوں کے ٹھکانے کا منظر سامنے آتا ہے۔ دو سپاہی نویان کے خاص سپاہی کو پکڑ کر وہاں آ جاتے ہیں۔ پھر سپاہی اسے تانگت کو نویان کے سامنے بٹھا دیتے ہیں۔ نویان اسے کہتا ہے اچھا تو تم لوٹ آئے ہو، کہاں تھے تم تانگت؟ تانگت آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر نویان اپنا خنجر نکال کر تانگت کی گردن پر رکھ دیتا ہے اور دوبارہ پوچھتا ہے کہاں تھے تم؟ تانگت کہتا ہے میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ نویان کہہ رہا تھا تم مجھ سے ایسا کیا چھپا رہے ہو جو تم میرے سب سے قابل اعتماد آدمیوں کے ساتھ نہیں بولنا چاہتے ہو؟ پھر تانگت کہتا ہے میں آپ سے تنہائی میں ہی بات کروں گا نویان۔ یہ سن کر نویان اپنے سپاہیوں کو جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر نویان کہتا ہے بولو تانگت۔ تانگت کہتا ہے وزیر ارطغرل مر چکا ہے۔ نویان کہتا ہے کیسے؟ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ایک بوڑھی خاتون قبیلے میں پہنچ گئی تھی اور وہ آیت الن کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں آیت الن کی نظر اس پر پڑتی ہے تو آیت الن تو حیران ہی رہ جاتی ہے کہ یہ یہاں کہاں سے آ گئی ہے۔ اتنے میں وہ بوڑھی عورت کہتی ہے آیت الن خاتون۔ یہ دیکھ کر آیت الن اسے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے یہاں تم کیوں آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، جلدی کرو۔ سلجان بھی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر آیت الن اسے ایک طرف لے کر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے چھوڑو مجھے۔ آیت الن کہتی ہے تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ وہ خاتون کہتی ہے مجھے تمہاری یاد یہاں تک لے آئی۔ یہ سن کر آیت الن کہتی ہے تم کتنی ڈھیٹ خاتون ہو، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ دوبارہ کبھی یہاں مت آنا۔ وہ بڑی